کیا کرو گے؟ اس نے کہا کہ انکار تو تم بعد میں کرو گے، پہلے یہ بتاؤ کہ تمہاری جرت کیسے ہوئی کہ تم میرے سامنے میری نافرمانی کا ذکر بھی کرو، میرے سامنے ایسی بات بھی کرو کہ تم میری نافرمانی کرو گے، اس پر بھی تمہیں سزا ملے گی اگر آئندہ بات کی۔ اس فقیر نے کہا بادشاہ اپنا محل بھی پاس رکھ، اپنی دولت بھی پاس رکھ، تو مجھے اس گناہ کی سزا دے رہا ہے جو میں نے ابھی کیا بھی نہیں ہے، تیری خاطر اس کا دروازہ چھوڑ دوں جو تم نے 70 گناہ دیکھے کہ پردے بھی ڈالتا ہے اور معاف بھی فرماتا ہے، کانا ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے، میں نے دیوے دیس نکالا، لکھ گناہ میرا مولا ویکھے، پردے پاون والا۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو دعوت دی نا، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، ہے انسان تجھے کریم رب کے بارے میں کس نے دھوکے میں ڈالا؟ بار بار صوفیاء کا انداز ہے، شاید پرسوں لوگوں سے سوال کرتے ہیں، بار بار یہ سوال اپنی تصنیف میں بھی، تحریر میں، اپنی گفتگو میں لوگوں کے سامنے رکھا کہ اس پر غور کرو، یہ اللہ کا ہر انسان سے سوال ہے، اور یہ صرف ایک معاملے میں نہیں، اس کے معنی میں بہت وسعت ہے، ہر انداز میں سوال ہو رہا ہے کہ تمہارے رب کے بارے میں تمہیں کس نے دھوکے میں ڈالا ہے۔ دنیا میں کوئی ناراض ہو جائے تو اس کو راضی کرتے ہو، دنیا میں اگر سیٹھ ناراض ہو جائے تو نیند خراب ہو جائے، دنیا میں اگر تمہارا کوئی دوست ناراض ہو جائے تو تمہاری نیندیں حرام ہو جائے، کہ جب تک سیٹھ راضی نہیں ہوتا تب تک سونا نہیں ہے، جب تک باس راضی نہیں ہوتا تب تک سونا نہیں ہے، اگر حکومتی کوئی نمائندہ ناراض ہو جائے کہ جب تک اس کو خوش نہیں کر لیتے گھر نہیں جانا۔ کہا کہ ان سب چیزوں کی تو تجھے بڑی فکر ہے، اے انسان تجھے تیرے قریب رب کے بارے میں کس نے دھوکے میں ڈالا ہے؟ اللہ سے دوستی کر لو، جب اللہ تمہارا ہو جائے گا تو ساری خدائی تمہاری ہوگی۔ امام غزالی نے کہا نا کہ کتنا بے وقوف ہے وہ انسان جو کسی محل میں جاتا ہے، کبھی کسی نوکر کو راضی کرتا ہے، کبھی چوکیدار سے دوستی لگا رہا ہے، کبھی جو ہے وہ کسی کھانا بنانے والے باورچی سے دوستی لگا رہا ہے، کبھی بادشاہ کے کسی قاضی سے دوستی لگا رہا ہے، حالانکہ بادشاہ اس کو دوستی کی آفر کر رہا ہے، آپ مجھ سے دوستی لگا لے، وہ بادشاہ سے دوستی نہیں لگا رہا، کبھی چوکیدار کے ساتھ وقت ضائع کر رہا ہے، کبھی باورچی کے ساتھ وقت ضائع کر رہا ہے، کبھی وزیر کے ساتھ وقت ضائع کر رہا ہے۔ اس بے وقوف کو کوئی بتائے بادشاہ سے دوستی لگانا، اگر بادشاہ سے دوستی لگ گئی تو ساری خلقت تیری ہوگی۔ امام غزالی کہتے ہیں کوئی دنیا کے مال کے پیچھے بھاگ رہا ہے، کوئی دنیا کے حسن کے پیچھے بھاگ رہا ہے، کوئی دنیا کے اقتدار کے پیچھے بھاگ رہا ہے، اللہ دوستی کے لیے بلا رہا ہے، اللہ سے دوستی کر لو، اگر وہ تمہارا ہو جائے تو ساری خدائی تمہاری ہوگی، ساری خدائی تمہاری ہوگی۔ حضور علیہ السلام نے سوال فرمایا نا، بخاری میں موجود ہے، اے میرے صحابہ تمہارا اس شخص کے بارے میں کیا خیال ہے کہ جو کسی صحرا میں ہے، اس کا سارا زیادہ سفر اس کی ایک سواری پر ہے، کئی دن کا سفر آگے ہے، کئی دن کا سفر طے کر کے آیا ہے، دور دور تک یعنی زندگی کے آثار نہیں ہے، اس کی سواری گم جاتی ہے، وہ صحرا میں سوتا ہے، آنکھ کھولتا ہے تو دیکھتا ہے سواری گم گئی، آگے پیچھے بھاگتا ہے، اس کو نہ کوئی زندگی کے آثار گویا کہ ملتے ہیں نہ سواری ملتی ہے، اس کے بارے میں، اور وہ موت کے انتظار میں بیٹھ جاتا ہے، اور اس کی آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتا ہے سواری واپس آ گئی۔ اے میرے صحابہ اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو اس وقت اتنی خوشی ہوگی اس کو تو دنیا میں مثال نہیں دی جا سکتی، یعنی کسی کو زندگی لوٹا دی جائے اتنی خوشی ہوگی کہ اس کی دنیا میں مثال نہیں دی جا سکتی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اس وقت جتنی اس کو سواری واپس ملنے پہ خوشی ہوگی، اس سے کئی گنا زیادہ اللہ خوش ہوتا ہے جب کہ بندہ توبہ کر کے اس کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اتنا قریب رب ہے اور انسان دنیا کے دروازوں پہ بھٹکتا پھرے، اتنا قریب رب ہے اور پھر انسان دنیا کے پیچھے بھاگتا پھرے، اتنا قریب رب ہے اور پھر انسان، میں نے اس دن گفتگو میں کہا نا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ تو نے مجھے اتنا کچھ عطا فرمایا، اتنا کچھ عطا فرمایا، میں تیرا شکر ادا کروں تو کروں کیسے؟ دیکھو کتنی سی بات سے وہ راضی ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتایا تاکہ قیامت تک آنے والے جان لیں، کہا ہے موسیٰ جس نے جان لیا نا، جب کسی نے اس بات کو سمجھ لیا اور جان لیا، اس کے معنی میں بڑی وسعت ہے، جس نے اس بات کو سمجھ لیا کہ مجھے جو کچھ ملا ہے اللہ کی جانب سے ملا ہے، اس نے شکر ادا کر دیا، اس نے شکر ادا کر دیا، جس نے اس بات پر یقین رکھا کہ مجھے جو ملا اللہ نے ملا۔ آج کس سے ملا؟ آج کسی کو اللہ سے محبت کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ تمہارا دھیان اللہ کی طرف جاتا ہی نہیں ہے۔ اللہ سے تعلق کیوں نہیں بنتا؟ کیونکہ تمہاری توجہ اللہ کی طرف جاتی ہی نہیں ہے۔ اسی لیے کہا نا جب نعمت ملے تو نعمت کی طرف بعد میں دیکھو، نعمت دینے والے کی طرف پہلے دیکھو۔
اس کا شکر پہلے ادا کرو. آج کوئی انسان مقام پالے تو اللہ کا شکر نہیں کرتا. ہاں یہ حدیث شریف بالکل درست ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تک کوئی بندوں کا شکر ادا نہیں کر سکتا, دنیا میں اپنے محسن کا شکر ادا نہیں کر سکا, وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکے گا. لیکن تم فقط دنیا والوں کو خوش کرنے کے لیے بھاگتے ہو, یا کہتے ہو یہ میری اسٹرگل سے ملا, یا کہتے ہو یہ میری محنت سے ملا, یا کہتے ہو یہ میرے تعلقات سے ملا. یاد رکھنا ہر چیز کی بنیاد یہ ہے کہ مالک حقیقی اللہ ہے, خالق حقیقی اللہ ہے, مالک بالذات اللہ ہے. حقیقتاً یہ ہے جو ملے سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرو اور اس چیز کو جانو کہ یہ اللہ کی جانب سے مل رہا ہے. جب کوئی اس طرح اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تو پھر اس کی شان کریمی کے حوصلے دیکھے. گناہگار یا کہہ دے گناہگار ہوں میں. تو ہمارے شیخ کامل فرما رہے تھے نا کہ جب ایک بار توجہ اللہ کی طرف ہو گئی, جب ایک بار صدق کے دل سے اللہ کو پکار لیا, جب ایک بار صدق کے دل سے اللہ کی بارگاہ میں انسان حاضر ہو گیا, اللہ کی محبت کو دل میں بسا لیا, اللہ کی طرف رجوع کیا, تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے انسان کو اس کی رحمت جو ہے اپنی آغوش کرم میں اس کی رحمت دیتی ہے کہ انسان تصور بھی نہیں کر سکتا, انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ اس کی رحمت. امام غزالی کہتے ہیں کہ جب کوئی گناہگار بندہ دعا کرتا ہے نا, جب کوئی بہت گناہگار انسان ہو تو اللہ کے حضور دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے, فرشتے اس کی دعا کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ویسے ہر وقت اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوتا ہے, اب مشکل میں پھنسا ہے تو اللہ یاد آ گیا ہے, اب مشکل آئی ہے تو تجھے اللہ یاد آیا ہے, فرشتے اس کی دعا کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں ہٹ جاؤ, اس کی بات کو روکنے کی کوشش نہ کرو, جیسا بھی ہے گناہگار صحیح, میرا بندہ ہے نا, میرے دروازے پہ آیا ہے, میرے سوا کون ہے جو اس کو مشکل سے نکالے. اللہ تعالیٰ اس کی مشکل میں مدد فرماتا ہے, اللہ کریم اس کی دستگیری فرماتا ہے, پھر اس کی شان کریمی کے حوصلے دیکھے. گناہگار یہ کہہ دے گناہگار ہوں میں. انسان کو چاہیے, اور حضرت جابر روایت کہتے ہیں کہ حضور کی بارگاہ میں ایک شخص آیا, یا رسول اللہ ہے میرے گناہوں نے مجھے تباہ و برباد کر دیا ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا کیا تیرے گناہ بارش کے قطروں سے زیادہ ہے؟ کہا ہاں یا رسول اللہ. حضور نے فرمایا وہ روتا جا رہا ہے, یا رسول اللہ میرے گناہ مجھے برباد کر چکے ہیں. حضور نے فرمایا کیا تیرے گناہ جو ہے وہ درخت کے پتوں سے زیادہ ہے؟ کہا ہاں یا رسول اللہ. فرمایا کیا تیرے گناہ اللہ کی رحمت سے زیادہ ہے؟ وہ خاموش ہو گیا. حضور نے فرمایا ہاتھوں کو پھیلا اور اللہ تعالیٰ سے عرض کر کے یا اللہ میرا عمل تیری بخشش سے بڑا نہیں ہو سکتا, میرے گناہ تیری رحمت سے زیادہ نہیں ہو سکتے, یا اللہ یا کریم اب مجھے معاف فرما دے. اس نے یوں عرض کی, حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ تجھے معاف فرما چکا ہے, اللہ تعالیٰ تیرے گناہوں کو معاف فرما چکا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں صدق کے دل سے اللہ ہمیں اپنی بارگاہ میں رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہر کسی کی زندگی میں ایسے مواقع ہوتے ہیں جس پہ اس کو اس بات پر یقین ہو جاتا ہے کہ اللہ ہے اور اللہ کتنا مہربان ہے. ہر انسان اس بات کو جانتا ہے. ہر انسان کی زندگی میں ایسے مشکل وقت آتے ہیں کہ جب وہ دنیا کا ہر دروازہ کھٹکا کے مایوس ہو جاتا ہے, اور جب اللہ کے دروازے پہ گرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو مدد فرماتا ہے اور مشکل سے نکالتا ہے. لیکن انسان جب اس وقت کو بھول جاتا ہے تب وہ غفلت میں جاتا ہے. ہر انسان یہ ایکسپیرینس کر چکا ہوتا ہے, ہر مسلمان اپنی زندگی میں. اگر اس مسجد میں بیٹھا اول سے لے کے آخر تک ہر شخص اپنے آپ سے سوال کرے تو زندگی میں کئی بار اس کو ایکسپیرینس کر چکا ہے کہ جب اللہ کے دروازے پہ انسان گرتا ہے تو اللہ کیسے مدد فرماتا ہے. بس اس تجربے کو اپنی زندگی کا اصل بناؤ اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر رہو. اللہ تعالیٰ پر اپنے حضور نے مفسرین نے کہا نا, اس سے ایک مراد یہ بھی ہے کہ تم اپنے اچھے وقت میں اللہ کو یاد رکھا کرو تاکہ تمہارے برے وقت میں اللہ تمہیں یاد رکھے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو رسول اللہ علیہ السلام کا نمک حلال اور وفادار رہنے کی توفیق عطا فرمائے.